صلوات۔ اللہ کے پاک نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو مدینے میں جا کے سرکار رسالت مآب نے مختلف ممالک کے سربراہان کو اسلام کی دعوت کے خط لکھنا شروع کی۔ قیصر روم کو خط لکھا، شاہ کسریٰ کو خط لکھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا، یمن کے علاقے نجران میں عیسائیوں کی اکثریت تھی، عیسائی مرکزیت تھی، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے اسقف، بڑے بڑے رہبر نجران میں رہتے تھے۔ تو اللہ کی اس کلی رحمت نے اسلام کی دعوت کا ایک خط اہل نجران کو بھی لکھا۔ توجہ ہے؟ اہل نجران کو بھی اسلام کی دعوت کا خط لکھا۔ یہ خط جب اہل نجران کو پہنچا تو انہوں نے اپنے سب بڑے بڑے علماء کو آپس میں اکٹھا کیا، اجتماع کیا، آپس میں میٹنگ کی اور کہا کہ یہ خط مدینے سے آیا ہے، محمد نامی شخص ہے، اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی کہلواتا ہے، دین اسلام کا دعوے دار ہے اور اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی ہے۔ اب اس خط کے بارے میں کیا جواب دینا چاہیے؟ کسی نے کہا کہ ہمیں اس کے ساتھ جنگ کر لینا چاہیے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ان کے علماء میں سے، ان کے پادریوں میں سے، ان کے اسقف میں سے، ان کے راہبروں میں سے ایک کچھ سیانہ بندہ تھا، معتدل تھا، منصف مزاج آدمی تھا۔ وہ کہتا ہے بندہ خدا ہمیں اس سے جنگ کیوں کرنی چاہیے؟ ہماری اپنی انجیل بھی تو کہتی ہے کہ ہمارے حضرت عیسیٰ یہ اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، اللہ نے ایک اپنا آخری نبی ابھی بھیجنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم وہاں پہ چلے جائیں، ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں، اس شخص سے ملیں، اس کی بات کو سنیں، اس کی دلیل کو سنیں، اس کے معجزے کو دیکھیں۔ اگر وہ اپنے دعوے میں ہوا سچا، اللہ کا ہوا آخری نبی، تو ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں گے، اور اگر وہ ہمیں سچا نظر نہ آیا تو پھر جیسے آپ لوگوں کا مشورہ ہو رہا ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی فیصلہ ہو گیا۔ تفسیر یہ کہتی ہے کہ 70 آدمی کا قافلہ، 70 عیسائی، 70 پادری ایک وفد کی صورت میں مدینے رسول کی ملاقات کو نکلے۔ اب ان کے آنے کا انداز یہ تھا، انہوں نے اپنے پرانے لباس اتارے، حریر اور ابریشم کے قیمتی لباس پہنے، قیمتی قسم کی ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں ہاتھوں میں سجا کر، سونے اور چاندی کی تاروں سے بنے ہوئے پٹکے اپنی کمروں کے ساتھ کس کر نہایت عمدہ لباس پہن کے، قیمتی لباس پہن کے مدینے میں پہنچے۔ مسجد نبوی میں سرکار تشریف فرما تھے۔ یہ قیمتی لباس پہن کر رسول کو متاثر کرنے کے لیے رسول کی طرف آئے اور آ کر سلام کیا، لیکن اللہ کے حبیب نے اپنا رخ پھیر لیا۔ انہوں نے سلام کیا، اللہ کی کلی رحمت نے ان سے رخ پھیر لیا۔ یہ دوسری طرف ہے، آگے پھر سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب نہ دیا، اللہ کے نبی نے ان کا استقبال نہ کیا۔ یہ صحابہ کے پاس ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا کہ مسلمانوں کا یہ رسول بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، لیکن یہ تو ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا۔ قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سنیں گے شیعہ سنی بھائی، جا کے اپنا قرآن اٹھا کے اپنی اپنی تفاسیر دیکھ لیں۔ آیت مبہلہ کے ضمن میں یہ واقعہ نہ ملے تو بندہ مجرم ہے۔ یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا رسول اخلاق کا مجسمہ ہے، لیکن وہ تو ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا۔ اب توجہ کرنا، صحابہ نے کہا الحمدللہ اللہ نے ہمارے رسول کو اخلاق کا پیکر بنا کے بھیجا ہے، لیکن اس بات کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ پیغمبر نے آپ کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ یہ ساتھ میں کھڑے تھے جناب سلیمان، ان کے سب سے بڑے پادری عاقب کا ہاتھ پکڑا اور کہا بندہ خدا، مشکل اس در سے حاصل ہوتی ہے، مشکل اس در سے حل ہوتی ہے کہ جس کو مشکل کشا کا در کہا جاتا ہے۔
جی عاقب کا ہاتھ پکڑا لے آئے مولا علی کے دروازے پہ، کہا یہ اس ہستی کا گھر ہے کہ جو مزاج رسالت کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس گھر میں وہ ہستی رہتی ہے کہ جو پاک پیغمبر کی زبان رسالت چوس چوس کے بڑی ہوئی ہے۔ دق الباب کیا میرے مولا بہرے، کہا یا علی ہم نجران سے آئے ہیں اور ہم نے آ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضری دی ہے، ہم اسلام کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتے تھے، سوال جواب کی نوبت تو بعد میں آتی، ہمیں تو اپنے سلام کا جواب بھی نہیں ملا۔ مولا علی علیہ السلام نے ان کو پاؤں سے لے کر سر کی چوٹی تک دیکھا، ان کا ملاحظہ فرمانے کے بعد علی ابن ابی طالب نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا اسی حلیے میں گئے تھے؟ کہتے ہیں مولا ہاں اسی حلیے میں گئے تھے۔ فرمایا تم تو تارے کے دنیا ہو، تم تو اپنے آپ کو بڑا زاہد کہتے ہو، تم تو ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہنتے ہو، ذرا یہ بتاؤ یہ حلیہ بنا کے کیوں گئے ہو؟ جاؤ اپنا لباس چینج کرو، یہ سونے کی انگوٹھیاں اتار دو، سادہ لباس پہن کے رسول کی خدمت میں جاؤ، پھر دیکھتے ہیں رسول کا رد عمل کیا ہے۔ جی اب یہ لوگ گئے، انہوں نے اپنا سادہ لباس پہنا، پاک پیغمبر کی خدمت میں آئے، وہی پاک پیغمبر جو پہلے ان کے سلام کا جواب نہیں دے رہے تھے، اب سرکار نے نہ یہ کہ فقط سلام کا جواب دیا بلکہ رسالت مآب نے ان کا استقبال بھی کیا اٹھ کے، اور ان کو اپنے پہلو میں جگہ بھی دی۔ جی اب لوگ وہی تھے، پہلے گئے تو اللہ کی کلی رحمت نے سلام تک کا جواب نہیں دیا، اب گئے تو اللہ کی کلی رحمت نے ان کو اپنے پہلو میں جگہ دی۔ جب علماء سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، لوگ تو وہی تھے، پیغمبر کا یہ دو قسم کا کردار کس لیے ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر ان کا پہلے استقبال کر دیتے تو عیسائیت کے ذہن میں یہ بات قیامت تک بیٹھ جاتی کہ مسلمانوں کا رسول پیسے والے کی عزت کرتا ہے، مال والے کی عزت کرتا ہے۔ جی ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، پاک پیغمبر کا یہ عمل جب پیش آیا کہ وہ لوگ آئے اور پاک پیغمبر نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا، تو وہاں پر مولا علی علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے۔ جی مولا علی علیہ السلام کے علاوہ، خاندان رسالت کے علاوہ اور بھی رسول کا کلمہ پڑھنے والے، اور بھی اسلام کو سمجھنے والے، اور بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے موجود تھے یا نہیں تھے؟ میں کہتا ہوں علی کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسلمان تھے، لیکن رسول کے اس چھوٹے سے عمل کی وضاحت نہ کر سکے۔ یہی بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو رسول کی زندگی میں رسول کے اس ایک عمل کی وضاحت نہ کر سکے، وہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام کی وضاحت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ محمد وآلہ۔ جی رسول کے ایک عمل کی وضاحت رسول کی زندگی میں جو نہیں کر سکتا، وہ رسول کے جانے کے بعد اسلام کی جزیات کی وضاحت کیسے کر سکتا ہے، پورے اسلام کی تفصیل کیسے بتا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم شیعہ نے اپنا مذہب، اپنا دین یا اللہ کے رسول سے لیا ہے، یا اللہ کے ولی علی سے لیا ہے، یا علی کی اولاد سے لیا ہے۔ ہم نے جن سے دین لیا ہے وہ 12 کے 12 امام ہیں، معصوم اور ایسی عصمت کے درجے پر ہیں کہ اللہ کا قرآن آیت تطہیر پڑھ کے ان کی عصمت کی گواہی دیتا ہے۔ دنیا ہمیں کہتی ہے شیعہ کافر ہیں، آؤ دنیا والوں ہمیں شیعہ کافر کہو، آپ کے کہنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جن سے دین لیا ہے وہ 12 کے 12 معصوم ہیں۔ معصوم سے دین لینے والے کافر ہو گئے، تو غیر سے دین لے کے مسلمان کیسے بچ گیا؟ ہم 12 کے 12 معصوموں سے دین لے کے تیری نظر میں کافر ہو گئے۔ جی تو اولاد رسول کو چھوڑ کے اپنا من گھڑت دین لے کے، غیر معصوم دین لے کے مسلمان بن گیا، ایسا اسلام تجھے مبارک۔
یہ بات لمبی نہ ہو جائے، بہرحال پاک پیغمبر کی خدمت میں آئے اور پاک پیغمبر کی خدمت میں آ کر جب پاک پیغمبر نے ان کو اپنے پہلو میں جگہ دے دی، پاک پیغمبر کی خدمت میں آ کر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہ پادری عیسائی مذہب کے عالم پاک پیغمبر سے اسلام کے بارے میں سوال کرتے رہے، اللہ کا رسول ان کو جواب دیتا رہا۔ بات چلتے چلتے یہاں پر آئی، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ اللہ کا نبی ہے یا اللہ کا بیٹا ہے؟ توجہ ہے یہ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا نبی ہے یا اللہ کا بیٹا ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا حضرت عیسیٰ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، وہ صمد ہے جی، وہ وحدہ لا شریک ہے، لیسا کمثلہ شیء، وہ ان چیزوں سے منزہ و مبرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ یہ لوگ اٹھ کے جانے لگے، انہوں نے کہا تیرا اور ہمارا تو عقیدہ بھی نہیں ملتا جی۔ تو اللہ کی آواز آئی، ان کو بٹھا، اللہ کی آواز آئی اے محمد ان سے کہہ دے کہ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اس لیے مانتے ہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ نے نبی کو کہا اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والا اللہ کا بیٹا بن سکتا ہے تو پھر آدم وہ ہے کہ جس کی ماں بھی نہیں ہے، جس کا باپ بھی نہیں ہے، تو پھر آدم کو اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے جی۔ اگر اللہ کے بیٹا ہونے کا یہ معیار ہے کہ جو بغیر باپ پیدا ہو جائے بطور معجزہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اے محمد ان سے کہہ دے ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کمثل آدم، آدم کسی ہے خلقہ من تراب، جس کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اس کو کہا تو وہ ہو گیا جی۔ اگر معیار یہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا تو پھر تمہیں پہلے آدم کو بیٹا ماننا چاہیے اللہ کا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دلیل جو پیغمبر نے دی یہ دلیل پختہ تھی یا ناقص تھی؟ جی ایسی پختہ دلیل تھی فَبُوحِدَ الَّذِي كَفَرَ کہ جس کے آگے ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اب عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب اتنی اچھی دلیل مل گئی تھی تو مان لیتے پاک پیغمبر کی بات، قصد بھی یہی لے کے آئے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ہٹ درم جی، ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جی، پاک پیغمبر کی واضح دلیل سننے کے بعد بھی اپنی ضد پہ اٹک گئے۔ جب اپنی ضد پہ اٹک گئے تو اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ اے پیغمبر جب اتنا واضح علم آنے کے بعد، واضح دلیل آنے کے بعد یہ تیری بات کو نہیں مان رہے تو پھر ان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، پیغمبر ان کو دلیل دینے کی بجائے کہہ دو آؤ تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لے آؤ۔ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ ثم نبتہل، اب دلیل نہیں دیں گے، مباہلہ کر لیں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کر دیں گے، پھر اللہ فیصلہ کرے گا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے۔ بہت مہربانی، آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ جی۔ تو پتہ چلا اللہ کے اس عمل اور پاک پیغمبر کے اس عمل سے، قرآن کی اس آیت سے، کہ جب واضح دلیل کے بعد کوئی نہ مانے تو پھر اس کو دلیل نہیں دی جاتی، اس کے ساتھ مباہلہ کیا جاتا ہے جی۔ تھوڑا سا اور بیان کر دوں پھر آؤں ذکر مصائب کی طرف۔ قرآن پاک میں اس آیت میں غور کریں تو اللہ پاک نے جتنے بھی صیغے یہاں پہ استعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے جمع کے صیغے ہیں جی۔
ہماری زبان میں ایک ہوتا ہے مفرد، اس کے ڈائریکٹ بعد شروع ہو جاتا ہے جمع، لیکن عربی زبان میں ایک سٹیپ درمیان میں اور بھی ہے، مفرد ہے، اس کے بعد تثنیہ ہے، اور اس کے بعد ہے جمع۔ ہمارے ہاں ایک بیٹا ہو تو کہتے ہیں مثلا بیٹا، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، یا جتنی تعداد اوپر چلی جائے ان کو کہا جاتا ہے بیٹے۔ لیکن عربی زبان میں ایسے نہیں ہے، عربی زبان میں ایک بیٹے کے لیے لفظ ابن، 2 کے لیے ابنین، اور 3 کے لیے ابنا۔ جی اب اس آیت میں توجہ کیجئے گا، اللہ نے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے تو جمع کے الفاظ استعمال کیے، کہا ابنا، پھر کہا نساء، پھر کہا انفسنا۔ انفسنا کی مفرد بھی ہے نفس۔ جی اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم اپنے نفس کو لے آؤ، میں رسول اپنے نفس کو لے آتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹے کو لے آؤ، میں اپنی کسی عورت کو لے آتا ہوں یا بیٹی کو لے آتا ہوں، تم اپنی بیٹی کو لے آؤ۔ لیکن اللہ نے سارے کے سارے جمع کے الفاظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ شروع سے اگر مفرد کا صیغہ استعمال کیا ہوتا یا تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہوتا تو دنیا کہہ سکتی تھی کہ گنجائش بھی 2 کے لے جانے کی تھی، پاک پیغمبر اس لیے حسنین کو لے کے گئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے ہر صیغے میں ابن کی جگہ پہ بھی گنجائش رکھی، نساء کی جگہ پہ بھی۔ نساء حتیٰ عربی زبان کا وہ لفظ ہے جو کسی رشتے کو بیان نہیں کرتا، بیٹی نہیں کہا، بیوی نہیں کہا، وہ نساء بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھو، میدان عمل میں ابنا کی جگہ پہ پاک پیغمبر حسنین کو لے کے چلے، نساء کی منزل پہ اپنی بیٹی کو لے کے چلے، انفسنا کی منزل پہ جناب علی ولی کو لے کے چلے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے توجہ کرنا، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا، یا ایھا المسلمین، اے مسلمانوں آج سنو، آج ہونی ہے جھوٹوں پہ لعنت۔ جی شاید بعض بندوں کو بات سمجھ نہیں آئی، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ آج عیسائیوں پہ لعنت ہونی ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا آج پادریوں پہ لعنت ہونی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا آج ہونی ہے جھوٹوں پہ لعنت۔ او مسلمانوں یاد رکھو، جس نے زندگی میں کبھی بھول کر بھی ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہے وہ میدان مبہلہ سے دور رہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی لعنت اس کو شامل ہو جائے۔ جی کہا آج ہے حق و باطل کا مقابلہ، آج وہ سچے جانے والے ہیں کہ جو جھوٹوں پر لعنت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آلہ۔ جی اللہ ایک اور مقام پر قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہ اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ جی اللہ نے اس آیت میں یہ تو فرما دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، تم ہو جاؤ صادقین کے ساتھ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ تو اب ہم سوال تو کر سکتے ہیں کہ اللہ وہ سچے ہیں کون؟ جی جب تک سچوں کا تعارف نہ ہو، سچوں کی پہچان نہ ہو، ہم سچوں کے نقش قدم پہ چلے کیسے؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے تو آیت مبہلہ میں سچوں کا تعارف کروا دیا ہے، جھوٹے تو بہت زیادہ ہیں دنیا میں جھوٹوں کا تعارف نہیں کرواتا، میں نے 5 سچوں کا تعارف کرا کے بتا دیا کہ یہ 5 سچے ہیں، ان کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ جھوٹا ہے۔ جی اللہ یہ کہتا ہے میں نے بتا دیا یہ میرا حبیب ہے، یہ سچا ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی آئے، جس دور میں بھی آئے وہ باطل ہے، وہ جھوٹا ہے، یہ میرے حسنین ہیں، یہ سچے ہیں، ان کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ جھوٹا ہے، یہ میری کنیز فاطمہ ہے، یہ سچی ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ جھوٹا ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا یہ میرا ولی علی ابن ابی طالب ہے، یہ حق کا معیار ہے، یہ سچا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی آنے والا ہو یا آنے والی ہو۔ جی
یہ سچے ہیں کونوا مع الصادقین، ان سچوں کا ساتھ